أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن اللہ شدید العقاب۔ سورۃ مائدہ کی یہ دوسری آیت ہے اور دوسری مرتبہ اس میں اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنو۔ گزشتہ ہفتے آپ حضرات نے سنا تھا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا جہاں یا ایھا الذین آمنو کا لفظ آ جائے تو ہر مسلمان اس پر غور کرے کہ اللہ تبارک و تعالی کسی کام کے کرنے کا فرما رہے ہیں یا کسی چیز سے اللہ تبارک و تعالی روک رہے ہیں۔ پہلی آیت میں آپ نے سب سے پہلے یہ حکم سنا تھا کہ اوفو بالعقود، اللہ کے ساتھ یا اللہ کی مخلوق کے ساتھ جو تمہارے معاہدے ہیں، وعدے ہیں، ان کو پورا کرو۔ اس آیت میں چند باتوں سے روکا ہے اور ایک دو باتوں کا حکم دیا ہے۔ سب سے پہلی چیز جس سے روکا ہے وہ ہے لا تحلوا شعائر اللہ۔ لوگو، اللہ کے دین کی جو نشانیاں ہیں ان کی بے ادبی نہ کرو۔ شعائر کا معنی علامتیں، نشانیاں۔ اللہ کے دین کی جو نشانیاں ہیں ان کی بے ادبی نہ کرو، یہ پہلی چیز ہے جس سے روکا گیا ہے۔ اللہ کے دین کی نشانیاں بہت ساری ہیں، ان میں سے 4 نشانیاں جن کو علماء نے بڑی نشانیاں قرار دی ہیں وہ 4 ہیں۔ نمبر 1 حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مبارک۔ نمبر 2 کعبۃ اللہ۔ نمبر 3 قرآن مجید۔ نمبر 4 نماز۔ ان 4 چیزوں کو دین کی بہت بڑی نشانی قرار دیا گیا ہے، ان 4 کی بے ادبی نہ کرو۔ پھر اس کے بعد کچھ اور نشانیاں بھی ہیں جو ان سے ذرا کم درجے کی ہیں، مثلا اذان ہے، داڑھی رکھنا ہے، ختنہ ہے،
ہر وہ چیز جو اس دین کی علامت ہے اور اس کا اس شریعت میں حکم ہے وہ اللہ کے دین کی نشانی سمجھی جائے گی، یعنی جن کو دیکھ کر آدمی یوں سمجھ سکے کہ یہاں مسلمان رہتے ہیں۔ اذان کو دیکھ کر یا داڑھی کو دیکھ کر یہ سمجھ میں بات آتی ہے کہ یہاں مسلمان آباد ہیں۔ اب ان کی بے ادبی نہ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ سب سے بڑی نشانی حضور علیہ السلام کا وجود مبارک۔ آپ علیہ السلام کی کسی طور پر بھی بے ادبی نہ کی جائے، نہ صراحتاً، نہ اشارتاً، نہ کنایتاً، نہ زبان سے، نہ ذہن سے، کبھی خیال کی بھی اپنا آپ علیہ السلام کی طرف ایسا نہ جائے جس کی وجہ سے بے ادبی لازم آتی ہو۔ آپ علیہ السلام کی فرما برداری کی جائے، نافرمانی نہ کی جائے، آپ کے ساتھ جن کا تعلق تھا ان کا بھی ادب کیا جائے، مہاجرین ہوں، انصار ہوں، آپ کی بیویاں ہوں، آپ کی آل اولاد ہو، آپ کے فرمائے ہوئے اپنا احکام ہوں، فرمائی ہوئی باتیں ہوں، ان میں سے کسی چیز کی بھی بے ادبی نہ کی جائے، بلکہ ادب احترام کے ساتھ ساتھ جو کچھ آپ نے فرمایا اس پر پورا عمل کرنے کی کوشش کی جائے۔ یہ مطلب ہے بے ادبی نہ کرنے کا۔ قرآن مجید کی بے ادبی نہ کی جائے، اس کا بے احترامی نہ کی جائے، اس کو اللہ کا کلام سمجھا جائے، اس کو نجات کی کنجی سمجھا جائے، نجات کا ذریعہ اس کو سمجھا جائے، تمام انسانوں کے لیے ہدایت اور تربیت کی یہ کتاب ہے، اس سے بے رخی اختیار نہ کی جائے، یہ اس کا ادب ہے۔ کعبۃ اللہ، اس کا ادب یہ ہے کہ اس کا طواف کیا جائے، اس کی عظمت کو دلوں میں جگہ دی جائے، اس کو ایک باعظمت مقام سمجھا جائے، جو اس کے ساتھ اللہ پاک نے احکام مقرر کر دیے ہیں ان تمام احکام کو پورا کرنا، یہ کعبۃ اللہ کا ادب ہے۔ اور چوتھی چیز نماز ہے، نماز پر یقین رکھا جائے کہ یہ اللہ کا ایک حکم ہے، 5 نمازیں ہمارے ذمے فرض کی گئی ہیں، ان کو چھوڑا نہ جائے، ان کو معمولی نہ سمجھا جائے، بلکہ ان کی اہمیت کے ساتھ آ کر اللہ کے گھر میں باجماعت اس کو ادا کیا جائے، اس کے فرائض، اس کے واجبات، اس کی سنتیں، مستحبات کو ذہن میں رکھا جائے، اور اللہ کے گھر میں یعنی اس کی دربار میں آ کر اس کو صحیح طریقے سے عظمت، شوق، محبت کے ساتھ نماز کو ادا کیا جائے۔ پھر ہر وہ چیز ان 4 کے بعد جو بھی ایک دین کی نشانی ہے، دین کی عظمت ہے، دین کا حکم ہے، اس کو شعائر اللہ سمجھا جائے۔ اس عمومی حکم دینے کے بعد پھر چند چیزیں اور ہیں جن سے اللہ پاک نے روکا، فرمایا وَلَلشَّهْرَ الْحَرَامِ، حرمت والے مہینوں کی بے ادبی نہ کیا کرو۔ حرمت کا معنی عربی زبان میں ہوتا، یہ لفظ عربی زبان کا ہے، عربی میں لفظ حرام آتا ہے، اور ہماری زبان میں اس کا معنی ہوتا ہے ادب، احترام۔ حرام کا معنی وہ نہیں ہے جو ہماری زبان میں حرام ہے،
اگرچہ اس معنی کے اندر بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے لیکن اس جگہ یہ معنی مراد نہیں۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، یا مطلب ہے وہ مسجد جو جس میں سب سے زیادہ جس کا ادب کیا جائے، تو حرام کا معنی ہے ادب۔ الشہر الحرام وہ مہینے جو ادب کے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر بعض حضرات نے شروع سے کہا ہے، حضرت آدم سے لے کر 4 مہینے ایسے تھے جن کا عرب والے خصوصیت کے ساتھ ادب کرتے تھے۔ ایک ہے رجب جو اس شعبان سے پہلے گزرا ہے، اور 3 مہینے آئیں گے آگے، ایک قربانی والا مہینہ اور ایک اس سے پہلے والا۔ پہلے والے کو کہتے ہیں ذوالقعدہ، قربانی والے کو کہتے ہیں ذی الحجہ، اور اس کے بعد ہے محرم الحرام۔ ان 4 مہینوں میں عرب والوں کی حالت یہ ہوتی تھی کہ باپ کا قاتل سامنے آ جائے نگاہ نیچے کر کے چلے جاتے تھے، لڑائی بھڑائی جنگ ختم ہو جاتی تھی ان 4 مہینوں میں۔ شروع اسلام کے اندر بھی یہ حکم باقی رہا کہ ان مہینوں میں لڑائی نہیں ہوتی تھی، جنگ نہیں ہوتی تھی۔ پھر قرآن مجید نے حکم دیا کہ اگر ان مہینوں میں کافر تمہارے اوپر حملہ کر دیں تو تم جوابی کارروائی کر سکتے ہو، اگر وہ ان مہینوں کا ادب کریں تو تم بھی کرو، اگر وہ نہ کریں تو تم بھی نہ کرو۔ دوسرے پارے میں یہ بات گزر چکی ہے۔ اب قرآن کریم نے اس حکم کو منسوخ کر دیا ہے، یعنی اب یہ لفظ وَلَلشَّهْرَ الْحَرَامِ اس کی تلاوت ہوگی، تلاوت پر ثواب بھی ملے گا، اللہ کا قرآن کا حصہ بھی اس کو سمجھا جائے گا، لیکن اب اس حکم پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ ایسے عمل کو کہتے ہیں منسوخ۔ اب اگر مسلمانوں کی کسی کے ساتھ جنگ ہو جائے، کسی کافر ملک کے ساتھ، تو کوئی مہینہ ہو، ہماری فوج، ہمارے جو مسلمان ہیں ان پر حملہ کر سکتے ہیں۔ اب یہ پابندی ختم ہو گئی۔ تیسری چیز وَلَلْحَدْيُ، ایک ہے قربانی جو ہمارے ہاں ہوتی ہے، اس کو عربی زبان میں کہتے ہیں اضحیہ یا اضاحی۔ ایک ہے وہ قربانی کا جانور جو حاجی لوگ وہاں حرم میں جا کر ذبح کرتے تھے مینا کے اندر، اس کو عربی زبان میں ہدی کہا جاتا ہے۔ تو فرمایا اگر قربانی کا جانور جا رہا ہو، لے جانے والا کہیں تقاضا کرنے کے لیے چلا گیا، وضو کرنے کے لیے چلا گیا، نماز پڑھنے کے لیے چلا گیا، تو قربانی کے جانور کو روکو نہیں، چھینو نہیں، اس کی بے احترامی نہ کرو، کیونکہ عرب میں چوری چکاری ڈکیٹی عام ہوتی تھی۔ کسی سے بکری چھین لی، کسی سے گائے چھین لی، اونٹ چھین لیا، تو دمبا چھین لیا، تو اللہ پاک نے اس سے روک دیا۔ پھر جو چھوٹے جانور ہوتے تھے ان کے گلے میں بعض اوقات ایک چمڑے کا پٹا ڈال دیتے تھے، چمڑے کا پٹا نہ ملتا، چمڑا نہ ملتا تو پھر ایک جوتی کا ایک حصہ، یعنی جوتی کے 2 حصے نا، تو ایک اس میں کپڑا ڈال کر یا دھاگا ڈال کر اس جانور کے گلے میں لٹکا دیتے تھے۔ ایسے جانوروں کو کہا جاتا ہے القلائد۔ قلائد کا معنی ہے پٹا۔ وہ جانور جن کے گلوں میں پٹا ڈال دیا گیا ہو، تو بعض کے گلے میں پٹا ڈالتے تھے، ان کو کہا جائے گا القلائد، اور بعض کے گلے میں پٹا نہیں ہوتا تھا ان کو کہا جائے گا الہدی۔ چونکہ عرب کے قبائل کی آپس میں بھی جنگیں
لڑائیاں ہوتی تھیں، ایک قبیلہ جا رہا ہے حملہ کر کے ان کے جانوروں کو چھین لیا، تو قرآن کریم نے فرمایا یہ قربانی کا جانور کوئی بھی لے کر جانے والا ہو، چاہے اس کے گلے میں پٹا ہو چاہے نہ ہو، کوئی آدمی ان جانوروں کے ساتھ چھیڑ خانی نہ کریں، ان کو چھینے نہیں، ان کے ساتھ بے ادبی کا معاملہ نہ کریں، ان کا احترام کرے، اور ان کا احترام یہی ہے کہ ان کو حرم کی طرف جانے دو۔ وَلَا آمِینَ الْبَیْتَ الْحَرَامِ، اس لفظ کو سمجھنے سے پہلے ایک بات اور سمجھنی پڑے گی پہلے، وہ یہ کہ سن 6 ہجری میں حضور علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا تھا، جس خواب کا ذکر سورۃ فتح میں ہے 26ویں پارے میں، اس کے آخری رکوع میں ہے۔ اس خواب کی بنیاد پر آپ 1500 کے قریب صحابہ کو لے کر مکہ المکرمہ کی جانب روانہ ہو گئے۔ ابھی تک مکہ پر کنٹرول اور حکومت کافروں کی تھی، آپ علیہ السلام نے فتح نہیں کیا تھا، مسلمانوں کے قبضے میں نہیں تھا۔ ذوالحلیفہ پر آ کر احرام باندھا، حدیبیہ کے قریب پہنچ گئے۔ حدیبیہ مکہ المکرمہ سے 12-13 سے لے کر 15 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک جگہ کا نام ہے، آج کل اس کو شمسیہ کہا جاتا ہے۔ جب وہاں پہنچے تو مکہ والوں نے کہا ہم نہیں آنے دیں گے، ہمیں لڑنا پڑا، جنگ کرنی پڑی، کچھ کرنا پڑا، ہم آپ کو نہیں آنے دیں گے۔ آپ علیہ السلام کافی دن وہاں حدیبیہ میں ٹھہرے رہے، کفار مکہ کے ساتھ مذاکرات ہوتے رہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو آپ نے سفیر بنا کر مکہ بھیجا، پھر خود کفار مکہ نے بھی آ کر پڑاؤ ڈال دیا، مسلمانوں کی فوجیں بھی موجود آپ علیہ السلام کے ساتھ، کفار کی فوجیں بھی مکہ سے باہر پڑاؤ ڈالے ہوئے، ہم نہیں جانے دیں گے۔ آپ علیہ السلام نے بہت کوشش فرمائی لیکن وہ لوگ نہیں مانے۔ آخر کفار مکہ نے سخت شرائط رکھیں، ان میں سے ایک شرط یہ تھی اس سال مسلمان واپس چلے جائیں، آئندہ سال آئیں گے۔ 7 ہجری میں 3 دن مکہ میں ہم ٹھہرنے کی اجازت دیں گے، اسلحہ لے کر نہیں آئیں گے، تب جو ہے اپنا آنے دیں گے، ورنہ نہیں۔ تو سب جتنی کڑی شرطیں تھیں، 10 کے قریب شرطیں تھیں، تو ساری کی ساری شرطیں بظاہر مسلمان یوں سمجھا جاتا تھا کہ مسلمانوں کو شکست ہو گئی، لیکن آپ علیہ السلام نے ان شرطوں کو قبول فرمایا، اور آپ نے صحابہ کے جنگ کے لیے تیار ہونے کے باوجود آپ نے جنگ نہیں کی، واپس چلے گئے۔ سن 7 میں آ کر آپ نے عمرہ کیا، 3 دن آپ ٹھہرے، پھر آپ واپس تشریف لے گئے۔ سن 8 میں اسی حدیبیہ میں جو شرطیں طے ہوئی تھیں، کفار مکہ نے ان شرطوں کی خلاف ورزی کی، معاہدے کو خود توڑا۔ سن 8 میں حضور علیہ السلام نے مکہ فتح کر لیا۔ اب جب مکہ فتح ہو گیا، آپ فاتح تھے، آپ حکم دے سکتے تھے کوئی کافر نہ آئے، لیکن آپ نے جلدی نہیں کی، آپ نے اللہ کی اجازت سے کفار مکہ کو بھی اجازت دی۔ پھر اس کے بعد صورت براءت نازل ہوئی، اس میں پھر بڑی تفصیل ہے۔ جن کفار کے ساتھ معاہدے تھے، کچھ کے ساتھ معاہدے نہیں تھے، کچھ کے ساتھ معاہدوں کی مدت متعین تھی، آپ نے فرمایا سب لوگوں کو ہماری طرف سے اجازت ہے، 4 مہینے ہیں، یا تو مسلمان ہو جاؤ، ورنہ اب یعنی 1 سال گزرنے کے بعد پھر آپ نے فرمایا تھا ورنہ یہاں سے چلے جاؤ۔ یہ حکم بھی سن 8 میں فتح کیا مکہ۔ سن 9 ہجری میں حج کے موقع پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زبانی آپ نے اعلان کروایا تھا، تو سال تک کفار کو اجازت دی۔
حج کر لو، عمرے کر لو، سب تاکہ اسلام کو سمجھنے کا موقع مل جائے۔ سن 9 ہجری میں اعلان کر دیا گیا اب کوئی کافر نہیں آ سکتا۔ تو یہ جو سال تھا پورا، اب حکومت تھی مکہ والوں کی، مکہ پر مسلمانوں کی، تو بعض مسلمانوں کے دل میں آیا کہ کافروں نے ہم کو حدیبیہ میں روکا تھا، نہیں آنے دیا، تو ہم بھی ان لوگوں کو نہ آنے دیں۔ اسی جملے سے اللہ پاک نے مسلمانوں کو روک دیا۔ ولا آمین البیت الحرام، اے مسلمانوں، جو لوگ بیت اللہ کا ارادہ کر کے آ رہے ہیں اور اپنے گمان کے مطابق وہ لوگ یبتغون فضلا من ربہم، اللہ کے فضل کی تلاش کر رہے ہیں اور اپنے گمان کے مطابق وہ اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، میں نے ابھی پابندی عائد نہیں کی، تم بھی ان کو نہ روکو۔ تو کفار کو بھی نہیں روکا گیا اور اجازت دے دی گئی۔ یہ حکم بھی اب منسوخ ہے۔ سورۃ براءت کے اندر حکم آ جائے گا کہ اس سال کے بعد اپنا فلا یقرب المسجد الحرام، اب کوئی کافر مسجد حرام کے پاس نہیں آئے گا۔ لہذا اب جو حرم کے حدود ہیں کسی کافر کو آنے کی اجازت نہیں ہے۔ شرعی حکم یہی ہے، باقی حکومتیں جانیں اور ان کا کام جانیں۔ جو حرم کے حدود ہیں، بیت اللہ شریف، مسجد حرام اور چاروں طرف جو حد ہے، اس میں کافر نہ صحافی بن کر آ سکتے ہیں کہ کیمرے کے ذریعے تصویریں لے جائے، نہ سیاحت کی نیت سے آ سکتے ہیں، نہ حج کے لیے آ سکتے ہیں، نہ عمرے کے لیے آ سکتے ہیں۔ کسی کافر کو کوئی اجازت نہیں ہے، قرآن کریم نے روک دیا ہے۔ اب یہ حکم جو ہے یہ بھی منسوخ ہے، یہ ایک خاص وقت کے لیے تھا۔ پہلی آیت میں اللہ پاک نے احرام والوں کو شکار کرنے سے روک دیا تھا۔ اب فرمایا وَإِذَا حَلَلْتُمْ، جب تم احرام سے باہر آ جاؤ تو فاصطادوا، اب تمہیں اجازت ہے شکار کر لیا کرو، لیکن یہ اس شکار کی اجازت ہوگی جو حرم کے حدود کے اندر نہ ہو، حرم کے حدود سے باہر ہو۔ حرم کے اندر نہ احرام والے کو اور نہ غیر احرام والے کو کسی کو شکار کرنے کی اجازت نہیں، بلکہ جو خود رو گھاس ہے اس کو بھی نہیں کاٹ سکتے، جو خود درخت اگ آئے ہیں ان کو بھی نہیں کاٹ سکتے۔ ہاں، جو درخت خود اگ آیا، کسی کی ٹہنی ٹوٹ گئی، راستے کے اندر لوگوں کے لیے رکاوٹ کا سبب ہے، اس کو جدا کر سکتے ہیں۔ جو درخت کھڑا ہے اس وہاں سے نہیں کاٹ سکتے۔ اگر اور کسی کی ملکیت ہے تو وہ کاٹ سکتا ہے۔ فرمایا اب یہ حکم دے کر مسلمانوں کو اب ایک اور بات سے روکا۔ مسلمانوں، کفار نے تم کو روکا تھا، لیکن تم لوگ کافروں کو نہ روکو۔ تم جو روکو گے تمہارے اندر ایک غصہ ہوگا، جذبات ہوں گے، جذبات اور غصے کے اندر آ کر بدلہ نہ لو۔ انہوں نے تو حماقت کی تھی کہ تم مسلمانوں کو نہیں آنے دیا تھا، جب تک میں اللہ نہ روکوں تم بھی نہ روکو۔ فرمایا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ، اے مسلمانوں، تمہیں یہ بات اس کا پر آمادہ نہ کرے شنآن قوم، کہ کچھ لوگوں سے یعنی کفار مکہ سے تمہیں مخالفت ہے، ان کے کفر کی وجہ سے تم ان کے دشمن بھی ہو، تو ان صدوکم عن المسجد الحرام، انہوں نے تم کو مسجد حرام سے روکا تھا، تو اس وجہ سے تم ان کو نہ روکو، تمہاری طرف سے یہ زیادتی نہ ہونے پائے۔ انہوں نے زیادتی کی، تم اس کو جانے دو، جب تک میں نہیں روکتا تو تم بھی نہ روکو۔
تو اللہ پاک نے اپنا مسلمانوں کے مخالف کے ساتھ بھی جب تک معاہدہ تھا فرمایا معاہدے پر کی پابندی کرو، اس کی پاسداری کرو۔ فرمایا تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون کرو، نیکی کے کام میں معاونت کرو، مدد کرو۔ ایک آدمی کوئی نیک کام کر رہا ہے، تم جتنا اس کے ساتھ تعاون کر سکتے ہو تعاون کرو، مال کے ذریعے، زبانی ہمدردی کے ذریعے، خیر خواہی کے ذریعے۔ ایک آدمی مسجد تعمیر کر رہا ہے تعاون کرو، مدرسہ تعمیر کر رہا ہے تعاون کرو، مدرسے کے اندر بچے رہتے ہیں تعاون کرو۔ ایک آدمی نماز کے لیے آ رہا ہے، اس کو راستے کا پتہ نہیں، اس کو لے آؤ۔ کوئی آدمی محتاج ہے، اس کا ہاتھ پکڑ کر لے آؤ۔ کوئی آدمی غریب ہے، اس کی مدد کر دو۔ یہ سب کچھ علی البر والتقوی کے اندر داخل ہے۔ کوئی بھی نیکی کا کام ہو دوسروں کا تعاون کرو، پیچھے نہ رہ جاؤ۔ کوئی آدمی روزہ رکھنا چاہتا ہے، اس کے پاس افطاری اور سحری کا انتظام نہیں ہے، یہ تعاون کر دو۔ کوئی آدمی عید کے لیے جائز ضروریات خریدنا چاہتا ہے لیکن اس کے پاس اسباب نہیں ہیں، معلومات کر کے ان کی مدد کر دو۔ کسی کے پاس ضروریات کی چیزیں نہیں ہیں، وہ فراہم کر دو۔ اور ایک آدمی ہے جو خود مدد نہیں کر سکتا لیکن اس کو یہ پتہ ہے کہ فلاں آدمی غریب ہے، وہ کسی کو توجہ کروا دے، بھائی فلاں آدمی غریب ہے آپ اس کی مدد کر دیں، تو یہ تعاون کرنے والا، یہ بتلانے والا، یہ رہنمائی کرنے والا، اس کو بھی ایسے ہی ثواب ملے گا جو تعاون کرنے والے کو ملے گا۔ ایک نے پیسہ خرچ کیا اور ایک نے صرف رہنمائی کر دی، بھی فلاں آدمی ضرورت مند ہے، کوئی بیمار ہے، ڈاکٹر کی فیس نہیں ہے، دوائی کے پیسے نہیں ہے، اس کا تعاون کر دو اور کسی کو بتلاؤ بھی نہیں، بس جس کی رضا کے لیے دے رہے ہو اس کو پتہ۔ جنگ یرموک کے موقع پر حضرت سعد بن ابی وقاص امیر تھے لشکر کے، حضرت عمر کا زمانہ تھا، حضرت عمر مدینہ میں تھے، تو ایک آدمی اتنا بڑا سونے کا کوئی حصہ تھا وہ لے کر آ گیا۔ حضرات نے لکھا ہے گائے کے سر کے برابر تھا سونا، کپڑے میں چھپایا ہوا اور لے کر آ گیا۔ آ کر امیر المومنین کے سامنے رکھا، کہا جی اس کو سنبھال لو، اور خود نقاب کیا ہوا تھا تاکہ مجھے پہچانے کوئی نہ، جلدی سے چلا گیا۔ امیر اس کو روکتے رہے، بھی ٹھہرو تو صحیح، اپنا نام تو بتاؤ، ذرا دیکھا وہ تو سونا تھا، کہا اتنی چیز کون آ کر دیتا ہے؟ تو انہوں نے کہا جس کی رضا کے لیے میں نے دیا ہے وہ میرے نام کو جانتا ہے۔ جب لشکر مدینے آیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ ساری صورتحال سنائی تو وہ خوش ہوئے، کہنے لگے اپنا اتنے امانت دار لوگ اب بھی موجود ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیٹھے، انہوں نے کہا امیر المومنین ایک بات کہوں؟ حضرت عمر نے کہا کہو، کیا کہتے ہو؟ انہوں نے کہا آپ کی رعایا میں امانت دار اس لیے ہیں کہ آپ خود امانت دار ہیں، اگر آپ امانت دار نہ ہوتے تو آپ کی رعایا کے اندر بھی امانت دار نہ ہوتے۔ جب حکمران امانت دار ہوتا ہے تو رعایا کے اندر بھی امانت آ جاتی ہے۔ جو مزاج حکمران کا ہوگا وہی مزاج رعایا کے اندر آئے گا، خود بخود اس کے اثرات آئیں گے۔ اگلی بات فرمایا وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ کے کاموں پر، اسم کا معنی ہوتا ہے گناہ، العدوان کا معنی ہوتا ہے ظلم، گناہ اور ظلم کے کاموں پر ایک دوسرے کا تعاون نہ کرو۔ حدیث پاک میں آتا ہے کوئی آدمی گناہ کا کام کر رہا ہے یا ظلم کا کام کر رہا ہے، اس کو قلم دوات اٹھا کر دینے والا
یہ بھی ظلم کے اندر برابر کا شریک ہوگا۔ ظلم کا کام کوئی ہو، رعایا پر ظلم ہو، غریبوں پر ظلم ہو، یا کوئی ناجائز مقدمہ کروانے کے لیے جا رہا ہے، آدمی اس کا گواہ بن گیا، اس کو سواری پر لے گیا، یہ سب برابر کے مجرم ہوں گے۔ ہمارے اکابرین، ہمارے بڑے، انہوں نے بعض حکومتوں کے عہدے قبول نہیں کیے تھے۔ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ کہنے لگے کل کو اگر یہ حکمران کوئی غلط فیصلہ کرے گا میں اس کا معاون بن جاؤں گا۔ آج کے دور میں تو جو حکومت کے اندر شامل ہوتے ہیں ان کی ڈیوٹی ہی یہی ہوتی ہے، صبح سے لے کر شام تک تم نے ایک بیان میڈیا پر دینا ہے حکومت کے حق میں، چاہے کچھ ہو رہا ہو تم نے بیان دینا ہے اور تم نے تعاون کرنا ہے۔ اگر وہ جائز بیان دیں گے پھر تو ٹھیک ہے، اگر غلط بیان دے رہے ہیں تو وہ بھی حکمرانوں کے ساتھ شریک ہوں گے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے اگر کسی ملک میں حکمران ظالم ہوں اس کے ساتھ جتنے تعاون کرنے والے ہوں گے ان کو لوہے کے تابوت کے اندر بند کر کے حکمران کو بھی اور ان کے معاونین کو بھی اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا کہ یہ ہے ظالموں کا گروہ۔ اور آج تعاون کرنے کی سب سے بڑی چیز جو ہے وہ ووٹ ہے، کہ ہم ووٹ کس کو دے رہے ہیں، ہمارا جو نمائندہ ہے وہ کیسا آدمی ہے، مسجدیں گرانے والا ہے بنانے والا ہے، ہندو کے مندر تعمیر کرے گا، مرزائیوں کے اپنا عبادت خانے تعمیر کرائے گا یا مسجدیں تعمیر کروائے گا۔ ہم ذرا اس کو تو ذہن میں رکھیں نا، وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ اور ظلم کے کاموں پر تعاون نہ کرو۔ جب پتہ چل گیا کہ گناہ ہے پھر تعاون کیوں کیا جاتا ہے؟ محض اس لیے کہ میرا بیٹا ہے، محض اس لیے کہ میرا بھائی ہے، محض اس لیے کہ میری پارٹی ہے؟ نہیں نہیں، یہ جائز نہیں۔ اللہ پاک نے آیت کے اخیر میں ایسا لفظ استعمال فرمایا، چونکہ قرآن کریم ہے تربیت کی کتاب، قرآن کریم یہ نہیں کہ احکام بتلا دے اور تربیت نہ کرے، فرمایا واتقوا اللہ، لوگوں اللہ سے ڈرو، جو اللہ فرما رہے ہیں اس پر عمل کرو، اس کی خلاف ورزی نہ کرو۔ اور اللہ سے ڈرنے کا اس لیے کہا جا رہا ہے کہ ان اللہ شدید العقاب، نافرمانی پر، مخالفت پر اللہ سزا بھی سخت دے گا۔ تو اس آیت کی ایک ایک حصہ جز ایسی ہے جو بالکل ہمارے زمانے کی عکاسی اور ترجمانی کر رہی ہے۔ کچھ چیزیں اگرچہ اس زمانے میں تھیں لیکن آج بھی پائی جا رہی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء۔ اللہم بارک لنا فی رجب وشعبان اے اللہ رمضان کا مہینہ قریب آ گیا ہے، ہمیں اس کی برکات سے مالا مال فرما، اس کا ادب احترام کرنے کی توفیق عطا فرما، تمام مسلمانوں کو اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اس کی برکت سے تمام بیماروں کو شفا کاملہ عطا فرما، تمام پریشانیوں کو دور فرما، دنیا اور آخرت کی رسوائی سے حفاظت فرما، ہم سب کی بخشش فرما دے، جتنے ہمارے رشتہ دار اور باقی مسلمان فوت ہو گئے ان کی بھی بخشش فرما دے، ہم سب کی تمام ضروریات کو خزانہ غیب سے پورا فرما، اپنے ماں سوا کسی اور کا محتاج نہ بنا، اپنے ماں سوا کسی اور کا محتاج نہ بنا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ برحمتک یا